شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے محبوب ترین عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کرو، کیونکہ ہر سجدہ تمہارا ایک درجہ خدا کے حضور بڑھا دیتا ہے اور ایک برائی تم سے دور کر دیتا ہے۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا فارمولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کا آنا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، مصیبت اس کی طرف اتنی تیزی سے آتی ہے کہ سیلاب بھی اتنی تیزی سے آخری جگہ تک نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قرض دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا، جب تم کس تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس کو قرض معاف کر دیا کرو، شاید کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا، اس شخص نے اللہ سے ملاقات کی تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ گھروں میں مساجد بنانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گھروں میں مساجد بنانے، یعنی جائے نماز متعین کرنے، ان کو صاف ستھرا رکھنے اور خوشبو لگانے کا حکم فرمایا تھا۔ ماں کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ دل میں اٹھنے والے فاسد خیالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خیالات کو جو دل میں آتے ہیں معاف فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ انہیں زبان سے ادا نہ کریں یا ان پر عمل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگو، میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہم سے خطاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا، اور اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں معدے کی پاسداری نہیں۔
نماز میں بھول جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے کچھ زیادہ یا کچھ کم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی انسان ہی ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، لہٰذا جب کوئی شخص بھول جائے تو بیٹھ کر 2 سجدے کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ کی جانب گھوم گئے اور 2 سجدے کیے۔ وضاحت اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے۔ شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی جب کسی خاتون کو پیغام نکاح بھیجنا چاہے تو ہو سکے تو وہ پہلے عورت کو دیکھ لے تاکہ شادی کی چاہت پیدا ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنی سلمہ کی ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا تو چھپ چھپ کر اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ دل اس کے ساتھ شادی پر مطمئن ہو گیا۔ اذان سن کر شیطان کہاں جاتا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب شیطان نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں اور روحا مدینہ سے 36 میل کی مسافت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد یا مومن عورت اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے آزمائش و پریشانی کا شکار رہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روکنے والے کا مال برباد کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی، دلیر اور خوبصورت کوئی اور نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور کسی واقف ناواقف کو سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی اور درود پاک پڑھتے رہیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔